الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ پورے رکوع کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اپنی بعض نعمتوں کا اجمالاً ذکر فرمایا خلاصے کے طور پر، اور مقصد احسان اور انعامات کو بتلانے کا یہی ہے کہ یہود مدینہ کے ارد گرد رہنے والے یہودی اللہ کے اپنے اوپر انعامات کو یاد کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنی طرف سے کیا کمی اور کوتاہی کر رہے ہیں، لہذا حق تعالی سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈریں اور احکامات کو قبول کریں، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن اور نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یہ اجمالاً پچھلے رکوع کے اندر آپ نے سنا، اس کا ذکر فرمایا. اب یہاں سے اللہ بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ہیں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں. اس وقت دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، یاد کرو نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا اگر آپ ذکر سنیں، ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، لکھا ہے لکھنے والوں نے تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے، اور تقریباً 70,000 انبیاء اللہ نے اس قوم کے اندر بھیجے، اور اس ہزاروں سال کے زمانے میں اللہ نے ان کے اوپر اتنے انعامات کیے کہ دیکھیے اللہ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی عزت و شرافت بخشی، اور ساتھ میں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے مالا مال رکھا، دینی اعتبار سے بھی مالا مال رکھا. کس طرح؟ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور ساتھ میں بادشاہت ایسی. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. اللہ نے آواز، لب و لہجہ بڑا شاندار عطا فرمایا. تو ایسے لوگوں کی تاریخیں بہت کم ہیں جن کو دنیا اور دین دونوں اعتبار سے عزت ملی ہو، لیکن بنی اسرائیل کے اندر اس طرح کی ہستیاں گزری ہیں کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے اللہ نے
انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب ان کی دعوت اگر چاہتے ہو تمہاری گزشتہ فضیلت اور عزت و شرافت باقی رہے تو اب ان نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ اور آپ کی دعوت کو قبول کر لو تو تمہاری وہی عزت باقی رہے گی۔ مگر افسوس کہ قوم ہونے کے اعتبار سے جتنا یہودیوں نے نقصان پہنچایا اور آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، اتنا کہیں اور سے اتنا تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا پہلی آیت کے اندر اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس دن سے ڈرو کہ کوئی کسی کی طرف سے کچھ مطالبہ نہ تو ادا کر سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش قبول کی جا سکتی ہے۔ ان بنی اسرائیل کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر ہم خدا نخواستہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے پکڑے گئے تو ہم تو نبی کے خاندان والے ہیں، انبیاء والے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری سفارش کر دے گا، ہمارا بدل ادا کر دے گا۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اگر ہم چلے بھی گئے تو ہماری نبی ہماری سفارش کر دیں گے اور اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر اپنی سرکشی سے تعصب سے باز نہ آئے، اسلام کو قبول نہ کیا، آپ علیہ السلام کا اتباع نہ کیا تو خوب یاد رکھو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا اور وہاں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے اور نہ کوئی تمہاری سفارش کے لیے آگے آئے گا، نہ وہاں کی کرنسی مال دولت ہے کہ اس کو معاوضہ دے کر چھڑا لیا جائے۔ در حقیقت یہاں اسی چیز کا رد کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی اعمال بد کی وجہ سے جانا پڑا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے نبی بچا لیں گے یا ہماری کوئی سفارش کر دے گا۔ یہاں یاد رکھیے جو سفارش کی نفی کی جا رہی ہے وہ اللہ کا انکار اور نبی آخر الزماں کا انکار کرنے والوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ البتہ اگر کوئی ایمان لے آئے نبی آخر الزماں پر، اللہ پر، تو یاد رکھنا چاہیے ایمان والوں کی سفارش تو نبی فرمائیں گے، لیکن غیر ایمان والوں کی سفارش نہ تو کوئی فرما سکتا ہے اور نہ ہمت ہے کسی کی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے دربار میں کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ہاں ایمان والوں کے حق میں نبی سفارش فرمائیں گے۔ بہرحال ان دونوں آیتوں میں مضمون یہی بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کو یاد دلایا اور دوسری آیت کا مفہوم یہی ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ عذاب پیسے لے کر، رشوتیں لے کر نہیں ٹالا جا سکتا اور نہ کوئی نبی کسی اللہ کا جس پر غصہ نازل ہونے والا ہوگا اس کی سفارش فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا کہ مال وال لے کر جان چھڑا دی جائے، ایسا نہ ہوگا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نافرمانوں کو کوئی مدد آنے والی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔